دم کرو. آج 101 بیماریاں جو ہے وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہے. آپ اس کو دم کرو. حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما وارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں. جبریل امین کا نزول ہوا. پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے. کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے. وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا. فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. علاج امت کو سکھایا ہے. اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ دم کرتے ہیں. اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے. تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ میں ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے نا. امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دے. یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے. یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے. جبریل امین کا نزول ہوا. فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں. تو جبریل تمہیں جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھجوایا ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے. من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے. او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سکھاتے ہیں کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرو. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کر. اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا. 11 ہی سوئیاں تھی اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں. ایک سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا زندگی کا معمول بنائیے ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھے، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے. اور دعا یہ ہوتی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا. واشف انت الشافي، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی. جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دیں گے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا یاب کر دے. لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا. جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جادو جب ہوا تو اللہ نے اس کا علاج کیا بیان کیا؟ جبریل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خبر دی کہ بئر زروان کے اندر، زروان نامی کنویں کے اندر لبید بن عاصم نے ایک گڑیا بنا کے اس پہ 11 سوئیاں لگائی ہوئی ہیں
اور खजूर के गाबे में 2 पत्थरों के दरमियान उसको उस कुएं में रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया और उसको निकाल कर लाए। और आपने क्या किया, वयक़रा आयत को पढ़ते, फ़अमरहु अन यहिल्ल अल-उक़द, आपने कहा ये गिरे जो बांधी हुई हैं 11, इस एक गिरा को खोलो और एक आयत पढ़ो। 11 ही गिरे थी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज है 11 ही उसने सुइयां लगाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनको खोला गया और इन आयात को पढ़ा गया। अल्लाह ने उस जादू से शिफा दे दी। और वो कौन सी 11 आयतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों की आयतें हैं। अगर मैं जादू से बचना चाहता हूं, अगर मैं किसी किस्म के हसद से बचना चाहता हूं, किसी किस्म की नजरे बद से बचना चाहता हूं, तो मुझे हर नमाज के बाद इन 2 सूरतों की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर आपको पता चल जाए कि कोई शख्स ऐसा है तो आप उसको चेक करने के लिए 1-2 बातें याद रखिएगा। जो शख्स आपको जाते ही आपकी वालिदा का नाम पूछे, आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज में जाने वाला इंसान है। कोई भी इंसान जो आपको इस बात की तरफ बुलाए कि आप इस वक्त आइएगा जब आप नापाकी की हालत में हो, आप ये समझ लीजिएगा कि ये नेगेटिव मुहर्रिकात में जिंदगी गुजारने वाला इंसान है। मत उसके शावजा से, मत उसकी इस कारीगरी से परेशान होना कि उसने तो हमारे सामने ये कर दिया, उसने तो हमारे सामने ये दिखा दिया। ये सब शुअबदाबाजी होती है, ये हकीकत नहीं होती। आपने सुना होगा एक नाम हज्जाज बिन यूसुफ, लिखने वाले उसको जालिम लिखते हैं और वाकईतन बहुत जुल्म किया उसने, लेकिन उसने 3 ऐसी नेकियां की हैं जो याद रखने वाली है। पहली नेकी, ये कुरान मजीद पे जो एराब लगे हैं ज़बर ज़ेर पेश, इसका एहतमाम करने में उसका बहुत किरदार है। ऐसे लोगों के लिए जो अरबी नहीं जानते, जो अरब नहीं थे, दूसरे लोगों के लिए आसानी से पढ़ने के लिए इस बात का एहतमाम कर। दूसरी उसकी नेकी यह थी कि वो नमाज की पाबंदी बहुत करवाता था। हत्ता कि आपने सुना होगा शायद इससे पहले भी कि वो नमाज जब खड़ी होती तो लोगों को नमाज की पाबंदी करवाने के लिए भेस बदल के जाया करता था। एक दिन जब गया तो एक लंगड़ा इंसान अपनी शॉप पे ही बैठा था। उससे पूछा आप नमाज करी क्यों नहीं गए? कहता मुझसे तो चला ही नहीं जाता। कहता अच्छा। वापस गया, भेस बदल के आया, बर्तनों की दुकान थी, इत्तेफाक से कहते वो बर्तन मुझे उतार के दो। अब जाहिर है क्लाइंट ने आके कहा है, शॉपकीपर क्या कहेगा? उसने नहीं देखा कि मेरी टांग कटी है या मैं लंगड़ा हूं, आराम से उसने जंप लगाया और बर्तन उतार के दे दिया। कहते अच्छा, ये बर्तन ऊपर से उतर सकता है, मस्जिद नहीं जा सकते। वापस गया, हालांकि यह इलाज नहीं है जो उसने किया, उस लंगड़े इंसान को बुलाया और उसकी गर्दन उतार दी। रावी रिवायत करते हैं कि अगली नमाज में पहली 2 सफों में सिर्फ लंगड़े बैठे थे, कोई सालिम इंसान नहीं। इस अंदाज से उसने पाबंदी करवाई। और तीसरी उसकी नेकी थी, जादूगर उसने इकट्ठे किए, जादूगरों से उम्मत की जान छुड़ाई। किस अंदाज से? उसने जादूगरों के सामने कुछ कंकरियां जमीन से पकड़ी, उनको शुमार किया, गिना और कहा बताओ। एक एक जादूगर ने बता दिया था कि आपके हाथ में कंकरियां। कहता है कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको कत्ल करे। कंकरियां फेंक दी, फिर पकड़ी, कहा अब बताओ। कहते अब नहीं बता सकते। कहते क्यों? कहा जब तुम शुमार कर रहे थे ना तो हम साथ वो भी शुमार कर रहे थे, उन्होंने हमें बता दी। जब तुमने शुमार नहीं किया तो गैब तो नहीं हम जान सकते। हदीस में आता है इन्न शैतान यजरी मिन इब्नि आदम मजरद दम, शैतान इंसान के अंदर इस तरह चलता है जिस तरह खून की सर्कुलेशन होती है। इसलिए आप जादूगर के पास जाएंगे, वो आपसे ये कहेंगे आपके कितने मामू हैं, आपके कितने चचा हैं। आप अभी बोले नहीं, मत बोले, मैं बता दूं। फट से वो आपको बताएगा। क्यों? जब आपसे कहा गया आपके कितने मामू हैं तो आपने फट कहा 3 है, दिल में बोले नहीं है तो कहेगा आपके 3 मामू। देखने वाला ये समझ रहा होता है कि ये तो सब कुछ बता रहा है। यही चीज और इस तरह की दसियों ऐसी हरकत जादूगरों से निशानियां ली। जादू किस किस चीज पे करते हैं, कैसे करते हैं और निशानियां क्या क्या हैं, किस किस वक्त करते हैं और क्या क्या कैफियत इख्तियार करते हैं। फिर उसके बाद उसने तमाम जादूगरों की गर्दनें उड़ा दी। पहली दुआ ये है अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के इस तरह के फितने और जादू से महफूज फरमा। और दूसरी दुआ ये है रब ताला जो इस फितने में बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उनको भी शिफा याब कर दे। फ्यूचर प्लानिंग ये है पाकीज़ा रहना
باوضو رہنا، ذکر و اذکار کی صبح و شام پابندی کرنا، اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اور خصوصاً جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کا ورد کرنا، ان کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو ہمیشہ اس وقت ہوگا جب آپ صبح و شام کے اذکار اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، دنیا کا کوئی جادو آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے دم کیا کرتے، لیکن جب آخری صورتیں نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہونے کے بعد پھر آپ ان کو پڑھ کے ہی دم کیا کر۔ تو آپ کو صبح و شام کے اذکار اور پاکیزہ رہنا یہ اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی جادو، کسی بھی ٹونے سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا پائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی اگر مرحلہ زندگی میں آ جائے تو شریعت کامل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت نے اس کی روشنیاں دی ہیں کہ آپ کو علاج کیسے کرنا ہے۔ شرعی علاج، قرآن سے علاج، حدیث سے علاج، اور وہ اذکار، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، بیان کی، سکھائی، پڑھ کے سنائی، اور بلکہ آپ خود بھی دم کیا کرتے، تو ان اذکار، دعاؤں، آیات قرآنیہ اور احادیث سے تجاوز نہ کیجیے۔ کسی جادوگر، کسی بھی کاہن، کسی بھی نجومی کے پاس اپنے ایمان کو ختم کرنے کے لیے مت جائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے جانا تو پڑے گا، مجبوری ہے جادوگر کے پاس جانا تو پڑے گا۔ مجبوری نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے۔ اگر شریعت نے اس کا علاج نہیں دیا تو یہ تو ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے کہ شریعت مکمل ہی نہیں۔ اگر شریعت نے علاج دیا ہے تو پھر توکل کس چیز کا نام ہے؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کے کیا ثمرات ہیں؟ پھر اللہ کے رسول کا جادو کیسے ختم ہوا؟ اس لیے تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ المعوذتین بعد کل صلاح، ہر نماز کے بعد دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور جو ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے، رب تعالی کی حفاظت کہ جادو کرنے والے کا اگر پتہ چل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو شعثاء جابر بن زائد بیان کرتے ہیں میں کتابت کرنے والا تھا، احنف بن قیس کے چچا جوش بن معاویہ کا میں کاتب تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ خط انہیں 1 سال پہلے لکھا۔ اقتلوا کل ساحر، تم جو بھی جادوگر ملے اس کو قتل کر دو۔ وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، مجوسیوں میں سے جس نے اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر رکھی ہے ان کی جدائی کروا دو۔ وانہوہم عن الزمزم، اور جو لوگ کھانا کھاتے وقت گنگناتے ہیں ایسے لوگوں کو روکو۔ فقتلنا فی یوم 3 سواحر، جو ہی ہمیں یہ خط ملا تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ اور وہ مجوسی لوگ جو تھے تو مجوسی، لیکن انہوں نے محرم رشتوں کے ساتھ شادیاں رچائی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو بھی جدا کر دیا۔ ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، اور قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز، اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ الجمیع، اور امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کا یہی موقف ہے آثار کی روشنی میں کہ جادوگر کا اگر پتہ چل جائے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کے نقصانات کے متعلق
امت کو یہ بات سمجھائی ہے، اس سے بچو، نہ تم کسی جادوگر کے پاس جاؤ، نہ تم جادو کرو اور نہ ہی جادو کرواؤ۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2230، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی عراف کے پاس، عراف کس کو کہتے ہیں؟ چند زاویے بنا کے بتانے والا کہ آپ کی چیز یہ گم ہوئی ہے تو فلاں کے پاس، عراف اس کو بھی کہتے ہیں جو چند مقدمات، چند فلسفیانہ طریقے سے یا ایسے شیاطین کی مدد سے وہ اپنے حساب لگا کے بتائے گا فلاں نے جادو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، اس کو کاہن بھی کہتے ہیں، اور آ کر صرف اتنا پوچھ لے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، بتائیے اس چیز کے بارے میں، صرف کاہن کے پاس جا کر پوچھ لینا، اس کو اس قابل سمجھنا کہ یہ کچھ بتا پائے گا، 40 دن تک اس پوچھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف کاہن جادوگر کو اس قابل سمجھ لینا کہ یہ کچھ صحیح بتا پائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، ایسے بد نصیب کے ساتھ میرا کوئی تعلق۔ اور بعض نے تو اس کا مفہوم یہ لکھا ہے لیس منا، وہ میری امت سے ہی خارج ہے۔ جادو کرنے والا ہر قسم کے اجر و ثواب سے محروم انسان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الساحر، ایسا جادوگر جو جادو کرتا ہے اور کسی نے اس کے لیے یہ عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال تو اس انسان کی طرح ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تحقیق وہ لوگ جان چکے ہیں جو انہوں نے یہ کام خریدا ہے، یہ عمل کیا ہے، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ جادو کرنے والا یا جادوگر کے پاس جانے والا اور جا کے کاہن، نجومی، جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا، یہ حقیقت میں شریعت کا انکار کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی عراف کے پاس چلا جائے، او ساحرن، کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، او کاہنن، کسی کاہن نجومی کے پاس چلا جائے، فسألہ، اس سے پوچھے جو پوچھنا چاہتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ کہے اس کو مان لے کہ صحیح کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کاہن، نجومی، جادوگر اس کی بات کو مان لیتا ہے تو یہ اس قرآن کا کافر اور منکر ہو جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت 3048 بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے کفر کو خریدنا چاہتے۔ جادو کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی جادو، ایک ہے خیالی جادو۔ حقیقی جادو سے کیا مراد ہے؟ یہ جادو انسانی جسم پر بیماری کی شکل میں بھی اثر کرتا ہے، اور یہ بیماری اتنا طول بھی پکڑ سکتی ہے جس کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ جادو محبت کرنے والوں میں جدائی بھی ڈال سکتا ہے، جیسا کہ زوجین ہے، میاں بیوی کی محبت سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں، ان کی محبت کو پارا پارا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بغض رکھنے والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے بھی طلسم پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص اگر آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو میں جادو نعوذ باللہ کروا کے محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اس کو حقیقی جادو کا نام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبید بن اعصم اس نے جادو کیا تھا۔ یہ انسان جو یہودی انسان تھا، اس نے کس طرح ایک گڑیا بنائی، اور گڑیا بنانے کے بعد 11 سوئیاں لگائیں اور اس کو بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کھجور کے گابے میں ڈال کے
رکھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا، یہ اس کی حقیقت ہے. تو اللہ حضور جلال نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جو بئر زروان گئے، انہوں نے اس پتھر کے نیچے اس گڑیا کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس وقت پھر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں. تو ایک آیت پڑھتے اور ایک سوئی نکال دیتے. جو ہی یہ 11 آیتیں مکمل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے تمام اثرات ختم ہو چکے تھے. حقیقی جادو کے ساتھ ایک خیالی جادو بھی ہے. آج کل کے دور میں اس کو قمرہ بھی کہا جاتا ہے. یہ دھوکے بازی کا نام ہے. مشعوذین جو اس وقت تماشا کرنے والے لوگ ہیں، وہ انسانی آنکھوں پہ اس طرح کا طلسم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے اشارات استعمال کرتے ہیں جس سے لوگوں کو گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. اگر آپ اس حقیقت کو پہچاننا چاہیں تو کسی بھی مشعوذ، ایسا جو تماشا کرنے والا بیٹھا ہو، کوئی ایسا کرتب دکھا رہا ہو کہ میں یہ کروں گا، آپ کے سامنے وہ کروں گا، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، وہ منتیں آپ کی کرے گا اور اس کا یہ جادو وہاں نہیں چل سکے گا. آنکھوں کا دھوکہ جو ہے یہ ایک خیالی جادو ہے. تو اس خیالی جادو کو کرنے کے لیے شیاطین سے تعاون لیا جاتا ہے. شیاطین سے مراد جن بھی ہیں، اور واقعتاً ایسے لوگ ناپاک قسم کے، خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خبیثوں کے خبیث دوست بن ہی جاتے ہیں. جس طرح نیک لوگوں کے، صالح اور پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ دوست ہوتے ہیں، اسی طرح نیک آدمی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو خبیث آدمی کے لیے خبیث لوگ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. جادو عربی زبان میں السحر جس کو کہتے ہیں، سحر یسحر، اس کا مطلب ہوتا ہے حیلہ کرنا، دھوکہ دینا اور کسی چیز کو حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق بنا کے ظاہر کرنا، ملمہ سازی کر کے کسی چیز کو پیش کرنا اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جادو مختلف خبیث روحوں اور طبع قوتوں سے ترکیب پانے والی چیز کا نام ہے. کیسے یہ طبی طاقتوں کو خبیث بنایا جاتا ہے؟ جنوں سے مدد، اسی طرح شیطانوں سے مدد، اور اسی طرح ایسے خبیث لوگ ناپاکی میں زندگی گزارنے والے، وہ اس کام کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. کوئی پاکیزہ پاک دامن انسان نہ جادو کرتا ہے اور نہ ہی کرواتا ہے. جس انسان کا جتنا خود سے باطن ہوتا ہے، جتنا اس کا باطن برا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اس طرح کی حرکات میں اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے. جادو ایسے الفاظ کے مجموعے کا نام بھی ہے جس کے ذریعے غیر اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کائنات کی تقدیر غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ تقدیر اب یہ فلاں جو ہے وہ بنائے گا. حالانکہ تقدیریں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے ہیں. خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ان تقدیروں کو لکھ دیا ہے.